واٹ از دا سیرہ وائی اسٹڈیڈ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کیا ہے اور اس کو ہم کیوں مطالعہ کریں؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حالات اور کفایات کو سیرت کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے لے کر وفات تک کے تمام تفصیلات سیرت میں داخل ہیں۔ سیرت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے چلنے کا طریقہ۔ بعد میں یہ لفظ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات زندگی کے لیے استعمال ہونے لگا اور اب یہ لفظ اسی معنی میں مشہور اور معروف ہے۔ ایک مسلمان کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے مکمل واقفیت نہایت ضروری ہے، یا کم سے کم سیرت کی بنیادی معلومات تو ہر حال میں ضروری ہے، کیونکہ مسلمان کا یہ دعویٰ ہے کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی مکمل نمونہ ہے، اور یہ دعویٰ محض عقیدت و محبت کی بنیاد پہ نہیں بلکہ عقل کا تقاضا اور تاریخ کی گواہی بھی ہے۔ عقل کا تقاضا اور تاریخ کی گواہی بھی یہی ہے کہ ہر انسان کی کامیابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہی ہے، اور ان تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے سیرت کا مطالعہ ضروری ہے۔ مطالعہ سیرت کے حوالے سے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سیرت کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ مطالعہ سیرت کے کئی اہم وجوہات ہیں۔ اسٹڈی آف سیرہ کی پہلی وجہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر ہے، لہذا جو شخص دنیا اور آخرت کی کامیابی کا خواہش مند ہے وہ سیرت کی اسٹڈی کا بھی پابند ہے۔ مطالعہ سیرت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ مسلمان کا تعلق اپنے نبی سے محبت کا ہے، اور محبت بھی وہ جو اپنی اور اپنے اولاد سے بڑھ کر ہو۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت اس کے والد، اس کے اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر نہ ہو۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے لیے سیرت کا مطالعہ، سیرت کی اسٹڈی ضروری ہے۔ مطالعہ سیرت کی تیسری وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، یعنی انسانی زندگی کے لیے بہترین نمونہ بتلایا ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو اسوہ اور نمونہ آئیڈیل بنانے کے لیے سیرت کا مطالعہ ضروری ہے۔ مطالعہ سیرت کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ اسلامی شریعت کے بنیاد پر قرآن و سنت پر، اور ان دونوں کا سرچشمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس ہے، کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور سنت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و فعال کا نام ہے۔ لہذا قرآن سنت پر مکمل طور پر عمل کرنے کے لیے سیرت کا مطالعہ ضروری ہے۔ مطالعہ سیرت کی پانچویں وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معبودیت اور وحدانیت کے اعتراض کے بعد سب سے اہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان لانا ہے۔ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، لہذا ایمان کی تکمیل کے لیے بھی سیرت کا مطالعہ ضروری ہے۔ الغرض ایمان پر استقلال و استقامت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ عقیدت و محبت کے لیے سیرت کا مطالعہ ضروری ہے۔ عصر حاضر میں مطالعہ سیرت کی ضرورت کئی حیثیت سے اور بھی بڑھ گئی ہے۔ عصر حاضر رائٹ ناؤ مطالعہ سیرت کی ضرورت اس لیے ہے کہ موجودہ دور گلوبلائزیشن اور عالمگیریت کا دور ہے، اور پوری دنیا کسی گلوبل سسٹم کی ضرورت شدت سے محسوس کر رہی ہے۔ انسانی خود ساختہ نظام یک بدیگر فیل اور ناکام ہو رہے ہیں۔ ایسے نازک وقت میں یہ ضرورت
اگر کوئی پوری کر سکتا ہے تو وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات ہے۔ لہذا عصر حاضر میں عالمگیر نظام قائم کرنے کے لیے مطالعہ سیرت کی ضرورت ہے۔ عصر حاضر میں مطالعہ سیرت کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ ابتدا سے لے کر اب تک ہر دور میں اسلام اور مسلمان کو مٹانے اور نیست و نابود کرنے کی مسلسل سازشیں کی جاتی رہی ہیں۔ سیاسی و سماجی ہو، ہر سطح پر بدنام کرنے اور مادی و عسکری ہر اعتبار سے کمزور کرنے کے باوجود ان کی کوششیں ناکام ہی رہی ہیں، اور اسلام پوری دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب بنتا جا رہا ہے۔ لہٰذا مخالفتوں اور رکاوٹوں کے باوجود اتنی تیز رفتاری سے مذہب اسلام کی اشاعت کا راز جاننے کے لیے عصر حاضر میں مطالعہ سیرت کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں آج کے دور میں امت مسلمہ کو لاتعداد چیلنجز کا سامنا ہے۔ کفار چوری، صفاقی، چالاکی، بے باکی کے ساتھ اسلام کو مٹانے میں مصروف ہیں۔ ان کی سب سے بڑی حسرت یہ ہے کہ وہ ہمارے نوجوان نسل کو دنیا کے زیب و زینت، مادی زندگی کا بلا مواخذہ جسمانی لذتوں کے مواقع فراہم کر کے روحانی لذتوں سے بے بہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور تعلیمات کی اصل روح کو مسخ کر کے مسلمانوں کے دلوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نقش مٹا دے۔ اسی شیطانی حربے کا علاج یہی ہے کہ اطاعت و محبت کے اس رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر کر کے ہر دل میں حق کی روشنی کی محبت بڑھائی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، اس پر توجہ دی جائے، اس کو شامل نصاب کیا جائے، اسے اپنی زندگیوں میں لایا جائے تاکہ ہمارا ایمان بھی کچھ میرے حساب سے جو اہم نکات ہیں ان میں سے نمبر 1، سیرت کی اسٹڈی سے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی پہچان حاصل ہوتی ہے، وہاں آپ کے اقوال و فعال سے بھی واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 2، سیرت مسلمانوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے اور اسے پختہ کر کے دل میں جاگزاں رکھتا ہے۔ 5 ریزن یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے رحلت تک تمام مراحل سیرت نبوی کی بدولت ہمارے سامنے آتے ہیں۔ سیرت کے اسٹڈی پوائنٹ نمبر 5 یہ بتاتی ہے، اگر آپ داعی ہیں تو آپ کی سیرت نبوی کے مطالعے سے دعوت کے کئی اسلوب ملیں گے۔ اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ کو کئی طریقے ملیں گے جو اسلام کی دعوت میں مفید ثابت ہوں گے، اور مسلمان جو اسلام کی دعوت میں مفید ثابت ہوں گے، اور معلم یعنی ٹیچر، مینٹور ہوگا کہ کلمہ توحید کی سربلندی کی خاطر تکلیف اور آزمائش کے موقع پر ایک داعی کا صحیح کردار کیا ہونا چاہیے، یہ ہمیں سیرت کی اسٹڈی سے پتہ چلے گا۔ 7واں پوائنٹ یہ ہے، اگر آپ ایک خاندان، قبیلے یا فوج کی قیادت کر رہے ہیں، یا ضمن حکومت سنبھالے ہوئے ہیں، یا کوئی گورنمنٹ کا سیکٹر میں آپ عہدہ سنبھالے ہوئے ہیں، تو مطالعہ سیرت نبی سے آپ کو ایک مضبوط نظام اور مستحکم اسلوب ملے گا۔ بزنس مین، تاجر کو تجارت کے مقاصد و اصول، آزمائش میں مبتلا لوگوں کو صبر و ثبات کے اعلیٰ درجات کا علم حاصل ہوگا۔ افراد کی تربیت یعنی انڈیویجول لیول پہ تربیت، قیام حکومت ہو یا امت مسلمہ کی تعمیر مطالعہ ہو، سیرت نبی اسلام کی فروغ اور مسلمانوں کو استحکام کے لیے علماء، فقہاء، قائدین اور حکمرانوں کی معاونت کرتا ہے۔ اس سے ترقی کے عوامل اور زوال کے اسباب سے بھی آگاہی ملتی ہے۔ اس زمانے میں مطالعہ سیرت کی بہت زیادہ اہمیت۔ مثال کے طور پر فہم قرآن کی گہرائی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے سیرت نبوی کا مطالعہ انتہائی ضروری ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم میں مختلف غزوات کا تذکرہ موجود ہے اور اس سے
سمجھنے کے لیے سیرت کا مطالعہ ضروری ہے۔ اسی طرح آج مسلمان کا اقوام عالم کی قیادت سے پیچھے رہ جانا یہ واضح کرتا ہے کہ ہم نے اپنے مشن کو فراموش کر دیا ہے، نتیجن اپنے کو مقام سے نیچے گر گئے ہیں۔ ہم نے سنت الہی سے بے اتنائی برت لی ہے اور سمجھتے ہیں کہ اقتدار خوابوں اور تمناؤں سے حاصل ہوتا ہے۔